السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج آڈیو لیکس عدالتی کمیشن کے خلاف درخواستوں کی سماعت تھی۔ چیف جسٹس نے آج بڑے اچھے ریمارکس دیے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آڈیو لیکس کو بھی دیکھ رہا تھا اور جو پہلے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس کو بھی دیکھ رہا تھا، تو دونوں کو میں کمپیئر کر رہا تھا کہ ججوں نے لگ رہا ہے کہ پتلی گلی پکڑ لی ہے اور اس کا بھی کوئی بڑا ٹھوس کوئی فیصلہ نہیں ہے انتخابات کے حوالے سے کہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ججز پیچھے اس سے ہٹ گئے ہیں اب انتخابات کرانے کے معاملے سے، تو ہو سکتا ہے آڈیو لیک سے بھی اسی طرح ہی پیچھے ہٹ جائیں۔ طیب بلوچ خود موجود تھے، میں نے پوری سماعت تو نہیں سنی لیکن طیب سے حال حوال میں لوں گا کیونکہ طیب سماعت میں موجود تھے۔ طیب سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں ہمارے اور اچھے رپورٹر ہیں، کور بھی کرتے ہیں۔ طیب اپنا یوٹیوب بھی چلاتے ہیں طیب بلوچ کے نام سے۔ طیب، میں نے تھوڑی سی چیزیں دیکھیں، بالکل اس میں سے تو مجھے ایسے کنوے ہوا، حال حوال تو آپ دیں گے، کنوے یہ ہوا کہ ججز بس اب وقت گزاری کر رہے ہیں، اس طرح سہولت کاری نہیں کر رہے جس طرح پہلے اچھل کود کرتے تھے 72 گھنٹے 3 دن 14 تاریخ۔ اب وہ بس گھما پھرا رہے ہیں کہ وقت گزار رہے ہیں ریٹائرمنٹ والا۔ دیکھیے تھا وقت گزاری تو کر رہے ہیں، اور آج بھی جو کچھ ہوا چیف جسٹس آف پاکستان نے وقت مانگ لیا کہ اس کا مہلت طلب کر لیا۔ ہاں جی، کہ اب کیا کہ ساسو ماں کا مقدمہ سنوں یا نہ سنوں سوچ کے بتاؤں گا۔ اوکے، آج جو سماعت ہوئی، ہاں فیصلہ محفوظ ہو گیا، سماعت مکمل ہو گئی، تو مین مدعا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سوچ کے بتائیں گے نا۔ اچھا، تو مین چیز یہی ہے، خلاصہ اس کا سماعت پوری کا یہی ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ سوچ کے بتاؤں گا کہ ساسو ماں کا مقدمہ سنوں یا نہ سنوں۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج دراصل جو سماعت ہوئی نا، وہ سماعت آج ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ تھی۔ اچھا، وہ سماعت یہ تھی کہ حکومت پاکستان کی جانب سے وایا اٹارنی جنرل درخواست دائر کی گئی تھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور یہ جسٹس اعجاز الحسن منیب اختر پر اعتراضات کیے گئے تھے کہ یہ بینچ نیا تشکیل دیا جائے، یہ بینچ کیس نہ سنے، اور خصوصاً یہ 3 ججز جو ہیں وہ بینچ سے الگ ہو جائیں۔ اب میں تھوڑا سا بریفلی پیچھے بتا دوں کہ چیف جسٹس کیوں مقدمہ نہ سنے، ان کے اوپر کیا اعتراض تھا۔ ان کے اوپر اعتراض یہ ہے، جو اٹارنی جنرل نے آج آرگیومنٹ بھی کی ہے اور دلائل بھی دیے، کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس کی خوش دامن، اس کی مادر ان لا، اس کی ساسو ماں جو بھی آپ کہیں، اس کا براہ راست کنیکشن ہے، ایک آڈیو میں باقاعدہ اس کی آواز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، پھر سپریم کورٹ کے اور عدالتی متعدد ایسی نظیریں موجود ہیں جو جج کو مانے ہیں کہ وہ مقدمہ نہ سنے جو اس کی فیملی سے براہ راست جڑا ہو۔ اور ہم نے بھی دیکھا، اور متعدد اٹارنی جنرل نے بھی ایسی کئی ایگزامپلز، کئی نظیریں، کئی عدالتی فیصلے جو ہیں وہ کوٹ کیے، جس سے اس نے یہ آرگیومنٹ بلڈ کیا کہ یار یہ ابھی تازی مثال، آپ کی بات کنٹینیو کراتا ہوں، تازی مثال موجود ہے کہ چیف جسٹس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پہ پابندی عائد کر دی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے کیسز نہیں سنے گا، ہاں بالکل، کہ کیونکہ وہ پارٹی ہے۔ پارٹی ہے۔ آپ نے بہترین بات کی، اور یہی کچھ یعنی کہ قاضی فیض عیسیٰ پہ پابندی لگ گئی کہ چونکہ حکومت نے اس ٹائم پی ٹی آئی رجیم نے قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، تو اب قاضی صاحب پی ٹی آئی سے متعلق کوئی کیس نہیں سن سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ پابندی لگا دی۔ اب اپنی حالانکہ باری قاضی نے کوئی تعصب دکھایا بھی نہیں تھا کسی کیس میں، صرف شک کی بنیاد پر، مفروضے کی بنیاد پر کہ قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس پی ٹی آئی نے بھیجا تھا، اور اب شاید قاضی صاحب تعصب کریں۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے، آپ نے جو بات کی نا مفروضے کی بنیاد پہ، آج یہی جج کہہ رہے تھے جی مفروضے کی بنیاد پہ ہم کیسے الگ ہو جائیں، یہ کہا انہوں نے۔ قاضی کو مفروضے کی بنیاد پر کیسے الگ کیا تھا؟ تو یہی تو یہ اٹارنی جنرل کو یہ ادھر بات کرنی چاہیے۔ اٹارنی جنرل تھوڑا آج مسنگ کی ہے اٹارنی جنرل صاحب نے۔ اب اٹارنی جنرل نے کیسے مسنگ کی ہے، میں بھی یہ سوچ رہا تھا، بعد میں سماعت کے بعد میں نے متی سے بھی ڈسکس کیا، میں نے کہا اٹارنی جنرل نے آج مسنگ کیا۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا یہ جب سوال ہوا اٹارنی جنرل کو یہ پوائنٹ، کہتا ہے میں بھی یہی سوچ رہا تھا اٹارنی جنرل کو کہہ دینا چاہیے تھا۔ اب ہم اپنے ویورز کو بتاتے ہیں وہ پوائنٹ کیا ہے۔ تو یہ اٹارنی جنرل کو یہ پروگرام بھیج دیتے ہیں۔ اچھا ہاں، تو اب وہ پوائنٹ کیا تھا؟ پوائنٹ یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر جب اٹارنی جنرل یہ سارے آرگیومنٹ کر رہے تھے، تو جسٹس منیب اختر کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آڈیو ویڈیوز جس پہ آپ بات کر رہے ہیں یہ اتھینٹک ہے، اس کی اتھینٹسٹی ہے؟
اس نے کہا بھائی میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ اتھینٹک ہے, حکومت تو اس کو پروب کرنا چاہ رہی ہے. کابینہ نے فیصلہ کیا کہ بھائی اس کو پروب کیا جائے کہ آیا ٹھیک ہے, تعین کیا جائے, ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے تو ہم پروب کرنا چاہ رہے ہیں, جوڈیشل کمیشن ہم نے بنایا. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ یہ آڈیو اتھینٹک ہیں یا نہیں ہے. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ اب وہ بھی سوچ میں پڑ گیا اس کو کیا جواب دوں. اب وہ راستے مارنا چاہ رہا تھا نا منیب اختر, جب اس نے براہ راست چیف جسٹس کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا تو اس سے پھر یہ توجہ بھی ہٹانے کے لیے. تو یہاں پہ آدھا پوائنٹ بڑے آپ سے ریلیٹڈ ہے, سننے والا پوائنٹ ہے. تو اس پہ وہ کہتا ہے انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے ہاں یا نہ میں. تو اس نے کہا ہاں یہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے, ویراسٹی اس کی ہے یا نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں ہے, اتھینٹک نہیں ہے, ہم اس کو تو پروب کرنا چاہ رہے ہیں. جی نہیں, ہم تو پروب کرنا چاہ رہے ہیں نا, کیا یار ٹھیک ہے غلط ہے کیا ہے. جب اتھینٹک اگر سمجھتے ہیں تو پروب کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. بالکل, یہ اٹارنی جنرل نے کہا. تو اب منیب اختر کہہ رہا ہے اگر یہ اتھینٹک نہیں ہے, اتھینٹک نہیں تھی, تو اسی کابینہ میں سے جس کابینہ نے منظوری دی, ایس آر او جاری کیا, جوڈیشل کمیشن تشکیل دلوایا قاضی فیضی صاحب والا, اس کابینہ کا ایک معزز رکن, معزز میں کہہ رہا ہوں, اس نے تو معزز بھی نہیں کہا, کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو ہے اس نے کس طریقے سے ٹی وی پہ بیٹھ کے ان آڈیو کو چلایا اور پریس کانفرنس کر دی. تو کیا وہ حکومت چھوڑ دے, ریزائن کر دے اپنی منسٹری سے؟ پھر کابینہ کیوں یہاں پہ آ گئی ہے؟ تو اس نے کہا وہ ایک انڈیویجول اس کی بات تھی. کابینہ کا جو فیصلہ ہوا وہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. تو کولیکٹیولی کابینہ نے فیصلہ کیا اور جوڈیشل کمیشن بنایا. اب یہ اس نے کہا کہ وہ وزیر داخلہ ریزائن کر جائے. بھائی اس نے پریس کانفرنس کی سوشل میڈیا پہ, یہ باقاعدہ منیب اختر نے کہا ہے نا. اور مجھے لگ رہا ہے منیب اختر کو خود کو ریزائن کرنا پڑے گا, کرنا چاہیے. اب بات آگے کیا ہے, بات یہ ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ منیب اختر جو کچھ خود کرتے رہے ہیں, سہولت کاری, جس طرح کے ان پر اعتراضات آتے رہے ہیں, الزامات آتے رہے ہیں, تو منیب اختر خود کیوں نہیں ریزائن کر رہے تھے ابھی تک؟ یہ ججز, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اے جی صاحب مسنگ کر رہے تھے. اب اے جی صاحب یہ کہہ دیتے جب وہ یہ سوال پوچھ رہے تھے نا کہ یہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے, انہوں نے کہا سر مجھ سے کیا پوچھتے ہو, یہ سامنے چیف بیٹھا ہے, چیف جسٹس سے پوچھیں, اس کی خوش دامن کا معاملہ ہے. یہ تو اٹارنی جنرل کو واقعی کہنا چاہیے تھا کہ یہ چیف جسٹس سے پوچھیں, آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں کہ یہ خوش دامن ان کی ہے یا نہیں ہے, اور یہ اسی کی آواز ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر مدی نے بھی کہا, اور میں آج تو سماعت اٹارنی جنرل نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے سماعت کا. تو برل وہ سچی بات ہے یار, چیف جسٹس کو اتنا کہہ دیتے ہیں کہ سر جی آپ نے مائی لارڈ ابھی ریسنٹلی قاضی صاحب کو مفروضے کی بنیاد پر عمران خان کے پی ٹی آئی کے کیسز سے الگ کر دیا تھا. بالکل. تو آپ جب خود اپنے لیے دوسرے کے لیے جو کرائیٹیریا آپ طے کر رہے ہیں وہ اپنے لیے بھی کریں. اب بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل نے یہ مسنگ کی, اور یہ آڈیو کا بھی چیف جسٹس سے پوچھنا چاہیے. بالکل. اور اٹارنی جنرل کہنا چاہیے تھا, منیب اختر کو فوراً جواب دینا چاہیے تھا, مائی لارڈ آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں, اپنے ساتھ بیٹھے چیف جسٹس سے پوچھے کہ اس کی ساسو دامن کی یا ساسو ماں کی آڈیو ہے یا نہیں ہے. خدا کی قسم ان کی بکری بھی بیٹھ جاتی, خاموش ہو جاتے. تو آج یہی تو میں کہا اے جی صاحب نے آج مسنگ کی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے ادا کہ یہ ساری صورتحال, برحال اے جی صاحب نے کیس لڑا, لیکن وہ تھوڑا شریف آدمی ہے نا, ہر بندے کو بھائی یہ وہ نہ ہو جائے, وہ اے جی کا اپنا مائنڈ ہے, ہم اس کو تو نہیں, لیکن یہ ہمیں ابزرور کے طور پہ اب یہ چیز میں نے بھی ابزرو کی اور متی اللہ جان نے بھی یہی چیز ابزرو کی. ٹھیک ہے نا. تو اٹ مین ہم دونوں کی ابزرویشن سیم تھی, تو اٹ مین کہ میں اسی وجہ سے کنکلوژن پہ پہنچا کہ اٹارنی جنرل نے مسنگ کی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے باقی بھی اعتراضات اٹھا رہے تھے, لیکن اینڈ پہ جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے جو ان کے ہمدرد ہیں چیف صاحب کے اور ان سارے کے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, جو خود جن کی اپنی آڈیو ہے, وہ کیا نام ہے ان کا, عابد زبیری, ان کے وکیل شعیب شہین آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اٹارنی جنرل صاحب نے جو ہے نا وہ اہم باتیں کی ہیں, دراصل حکومت کو دیکھنا چاہیے, حکومت نے ٹی او آرز بنا دیے, کمیشن بنا دیا, جایا کہ حکومت کو پروب تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ججز کو ملائن کیا جا رہا ہے, حکومت کو اس کا راستہ روکنا چاہیے, اور ایک اکاؤنٹ ہے, ایک ٹویٹر ہینڈل ہے, اس سے یہ آڈیوز آ جاتی ہیں, تو یہ آڈیوز کون ریکارڈ کر رہا ہے, کہاں سے آتی ہے. تو اس نے کہا برملا ہمیں پتہ ہے پاکستان میں اور کسی کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, تو ایک ادارہ, ایک ایجنسی
जो उसने कहा, नाम तो नहीं लिया कि कोई एजेंसी ही स्टेट की कर सकती है, तो लेकिन उन्होंने कहा जब एजेंसियों से पूछा जाता है तो एजेंसी कहती है हमने तो नहीं की, ये तो हैकर्स कर रहे हैं। और हैकर्स तो इंटरनेशनली कुछ भी करते हैं आजकल, तो आपको पता है हैकर इधर के इनके फ़लस्तीन में बैठा वो हैकर अमेरिका के बैंकों से पैसे उठवा लेता है, ठीक है ना, तो चीजें तो कुछ भी चल रही होती है ना। तो वो कह रहा भाई हैकर्स, तो उन्होंने कहा हैकर्स तक ये पहुंच नहीं सके और ये वो, तो उस पे चीफ ने भी कहा कि ये तो पता करना चाहिए कि असल माखज़ कौन है ऑडियो का, कहाँ से अपलोड होती हैं, क्यों अपलोड होती हैं, रिकॉर्डिंग किसने की। तो ये उन्होंने कहा, बहरहाल अटार्नी जनरल ने कहा कि ये शुएब शाहीन साहब ने मेरे आर्ग्यूमेंट्स को ज़ाय करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कहा इन्होंने जो जिन फैसलों पे रिलाई किया है तो वो है बैसनेस के मुतालिक, कि जब जज के ऊपर बैसनेस का सवाल हो तो फिर जज डिसाइड करता है कि वो बैठे या ना बैठे। तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो बैसनेस का मसला ही नहीं है ना, तस्सुब का या जानिबदारी आप कह लो, जानिबदारी का तो मसला नहीं है, यहाँ पे कंट्रेस्ट ऑफ इन्फ्लेक्ट है, इंटरेस्ट, मफादात का टकराव, मफादात का टकराव था, सही लफ्ज पे पहुंचे। तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो बरह रास्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, यहाँ पे तो बरह रास्त मफादात का टकराव है। और जब मफादात का टकराव होता है तो चीफ जस्टिस का हलफ, चीफ जस्टिस का या जज का कोड ऑफ कंडक्ट, अच्छा, और खुद एथिक्स, रिवायात, ये सारी चीजें उस जज को माने होती करती हैं या मना करती हैं कि वो केस से अलग हो जाए। तो उन्होंने कहा यहाँ पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की बराह रास्त सासू माँ का मामला जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से उनको ये चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा हमने देखा, आपने भी कई दफा देखा होगा कि जज अपनी फैमिली के केसेस कभी नहीं सुनता। इवन कि हमने ये भी देखा कि यहाँ तक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात अदा होती है कि यहाँ तक आपने देखा होगा कि एक अफसर को अपने मुतअद्दिद मरतबा जो बड़े रैंक अफसर जो जिम्मेदार होते हैं उनको तो अपने जिले में भी जो उसका फैमिली का जिला होता है जहाँ पे उसमें भी तैनात नहीं किया जाता, यहाँ तक होता है। तो ये जज है और खुश दामन का केस सुने, तो इसी वजह से एंड पे फिर ये कहता है, जब कंक्लूड होता है समात, एंड पे ये कहता है कि ठीक है आपने भी अच्छे आर्गूमेंट कर लिए, शुएब शाहीन वालों को कहता है जो इसके हक में थे, लेकिन कहते हैं अटार्नी जनरल ने कानूनी नुकात अच्छे उठाए हैं। अच्छा, हाँ, ये चीफ ने कहा एजी साहब की उसने तारीफ भी की, और एजी ने तो बांध दिया ना था ना अपने कानूनी चीजों में, वो कानूनी चीजों में शायद ये जो हम बात कर रहे तो उसने जहन में हो ना की हो, लेकिन हम तो देखें अकल कुल कोई नहीं होता, हम तो पब्लिकली इंसान है। अटार्नी जनरल ने जितना केस लड़ा होगा, मैं तो नहीं था, सच्ची बात है, मैं ये सोच रहा था खूब लड़ा है, तो फिर जाहिर है इंसान है, मिसिंग हो भी जाती है। तो चीफ जस्टिस जो है ना वो कहने पे मजबूर हुआ, हम और आप शायद केस लड़ते तो हम, लेकिन मैं एक दो पॉइंट ये तो हमें याद है, बाकी पॉइंट्स अब हम तो इस तरह नहीं लड़ सकते ना यार। देखें अदा, वो देखो वो कानूनदान है तो उसको पता है कैसे कानून आइन और कानून कहते और कैसे लड़ना है, लेकिन ये पॉइंट बड़े हम इस वजह से कह रहे थे कि वो जज जो जस्टिस मुनीब अख्तर जो है ना, वो कानून की बात तो नहीं कर रहा था ना, वो इसको टोक रहा था, इसको उस मुद्दे पे नहीं आने दे रहा था कि ये बराह रास्त चीफ जस्टिस को कहे कि भाई आप उठ जाओ। ओके, वो उस कि भाई आप उठ जाओ, आप इस केस में नहीं बैठ सकते कि आपकी सासू माँ का केस है। तो इस वजह से वो फिर अब फाइनली फैसला क्या किया? फाइनली फैसला यही हुआ कि एंड पे वो कहता है कि आपने ना आर्गुमेंट्स बहुत अच्छे किए हैं, कानूनी नुकात बहुत अच्छे उठाए हैं, हम सोचते हैं, हम सोच के फिर इस पे फैसला करेंगे। तो यूं आज की समात मुकम्मल होती है, लेकिन बात फिर अगली समात, आज की समात हो गई मुकम्मल, फैसला हो गया महफूज। ये खुशदामन का केस आया चीफ अब ये डिसाइड करेंगे कि मैं सुनूं या ना सुनूं। हाँ, मैं अपनी सासू माँ का केस सुनूं या ना सुनूं, ये अब चीफ जस्टिस डिसाइड करेगा। लेकिन अब इसमें हम अगर एक कदम आगे चलें तो हो सकता है ये अटार्नी जनरल की एप्लीकेशन को या हुकूमत पाकिस्तान की एप्लीकेशन को बाहर फेंक दें। ऑलरेडी हमने ये भी देखा कि इनके ऊपर एतराज़ात भी किए गए लार्जर बेंच, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हालात बदल चुके हैं। लेकिन वो जो शुरू में आपने बात, हाँ, मुझे लग रहा है कि हालात बदल चुके हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि चीफ जस्टिस इस केस से अलग हो जाएंगे। हम भी कहते हैं ये अलग नहीं कहते तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, छठी इस मेरी जो कह रही है सियासी, जो आप सोच रहे हैं वो ही हो, मुझे लग रहा है कि नहीं सुनेगा, सुनना भी नहीं चाहिए। ये फिर हम आज की तारीख क्या है, आज याद करेंगे हमको, आज क्या है, 6 जून है, 6 जून को याद करेंगे कि हमने तो ऐसे ही
آپ نے ٹھیک ہے لیکن آپ نے کیونکہ حالات بدل چکے ہیں، مجھے اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ نے شروع میں بھی یہی کہا کہ جو بڑھ چڑھ کے سہولت کاری کر رہے تھے اب وہ حالات بدل چکے ہیں، میں اس لیے اپنا ایک اسسمنٹ جو اپنی کر رہا ہوں، تجزیہ کر رہا ہوں. ادا اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. سپوز کرو، اور ہم چاہتے بھی ہیں اور انشاءاللہ ہوگا بھی ایسا، کہ چیف صاحب الگ ہو جاتے ہیں. اگر چیف الگ ہو جائے گا تو اعتراض تو 3 ججز پہ ہے، پھر وہ بھی جہاز الحسن اور منیب اختر. یہ پوائنٹ ان کو بھی نہیں سننا پڑے گا. میں نے بھی ویلاگ کیا تو میں بھی اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ چیف الگ ہو، اور پھر آگے کہ اگر چیف الگ ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ اے جی صاحب کہیں گے کہ منیب صاحب آپ بھی نہ بیٹھے. اعتراضات ان پہ تو پہلے بھی رہے ہیں، پہلے بھی کیسز سنتے رہے ہیں اعتراضات کے باوجود. یہ تو ایشو الگ ہے، یہ ساسو ماں کا معاملہ ہے، یہ براہ راست ہے. ٹھیک ہے، چلو ہم کہیں نہ کہیں پہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو نہیں سننے چاہیے کیونکہ یہ بھی منیجڈ ہیں. لیکن وہ اب صورتحال جب ہیپننگز ہے نا، جب صورتحال ایمرج ہوگی، چیزیں سامنے آئیں گی تو وہ پھر آگے چیز ہوگی. لیکن ایک بات ادا یہاں پہ اپنے ویورز کو بتانے کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ جو آڈیو آئی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی مادر ان لا کی، ماجبی نون کی پی ٹی آئی کے سینئر وکیل کے بیوی کے ساتھ، تو اس سے متعلق لاہور میں چیف جسٹس سے کسی جرنلسٹ نے سوال کیا، آن دی ریکارڈ کیمرے پہ بھی وہ چیزیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سر آپ کی ساسو ماں مادر ان لا کا آڈیو آیا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تردید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، سچ ہے جھوٹ ہے؟ تو چیف صاحب نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا. اوکے، یس بھی نہیں کہا، نو بھی نہیں کہا، اوکے، یہ کہا یعنی بس چپ رہے ہیں. بس چپ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں بھی چپ، آپ بھی چپ. مٹی پاؤ، مٹی پاؤ، کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. دال میں کالا ہے، دال پوری کالی ہے بھائی. چلیں، بہت شکریہ. طیب بلوچ، دیکھتے ہیں چیف جسٹس کیا فیصلہ کرتے ہیں. ویورز، چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، فیصلہ کریں گے کہ میں اس بینچ میں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں. اب دیکھتے ہیں. میرا تو تجزیہ آپ نے سن لیا کہ میں سمجھ رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس نہیں بیٹھیں گے. طیب بلوچ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں بھی کہتا ہوں کہ نہ بیٹھیں، لیکن نہ بیٹھیں اور نہیں بیٹھیں گے میں فرق ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں بیٹھیں گے، اور کیونکہ وقت اور حالات بدل چکے ہیں، اور اب دیکھیں گے کہ کب تک یہ فیصلہ دیتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.